يماني الهدى أحمد بحبك تاهت الأفكار وأنصار لك سجد وكالآساد في الأخطار يماني الهدى أحمد بحبك تاهت الأفكار وأنصار لك سجد وكالآساد في الأخطار أتت والشوق يحدوها وما اهتمت أذى الأشرار تدوس الشوك في شغف وتضحك وهي وسط النار فداء سيدي جئنا بسيف صارم بتار فيا أعداؤه كفوا فقد أحضرن بالإنذار إذا شهرت صوارمنا نريكم أنجما بنهار بجيش قلبهم زبر وصوت يهدم الأسوار قادم أحمد القائم قادم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید حسین ہے، میرا تعلق انصار الامام المہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد جو تھا وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کا تعلق اولاد حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام محمد ابن الحسن عسکری علیہ السلام اس وقت جو غیبت کبریٰ میں ہیں، حدیثوں میں ان کی اولاد کا کثرت کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ آپ نے شاید علماء کو اس مسئلے میں ہمیشہ خاموش پایا ہو، لیکن ان کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام بھی خاموش تھے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ اولاد حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا، اور قدیم علماء، ہمارے جو بزرگ علماء گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو درج کیا۔ اب یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ خدا کی پاک ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ مکمل رسالت اور اس کے ساتھ جو خیر جڑی ہے، جو ہم تک پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اس کے بدلے میں ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی خدا کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا چیز ریٹرن میں چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اجر اس کا کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ ہے قربہ کے ساتھ مودت۔ مودت اس طرح سے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوں، ان کے غم میں غم زدہ ہوں، ان کے دوستوں سے دوستی کریں، ان کے دشمنوں سے دشمنی کریں، اپنا جان مال اولاد سب ان کے اوپر قربان کرنے کے لیے دن رات تیار رہیں، اور ان کے دفاع کے لیے انشاءاللہ۔ تو خدا کے رسول نے ہمیں جتنی بھی خیر عطا کی، یعنی خیر میں کیا ہے؟ خدا کی معرفت ہے، خیر میں کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، خیر میں کیا ہے؟ احکامات ہیں، شریعت ہے، قوانین ہیں، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی جتنی بھی خیر آپ، ہماری قوت میں نہیں ہے، دماغ کی قوت میں نہیں کہ ہم وہ تمام خیر کو گن سکیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیب ہوئی۔ اس کے اندر مکمل انسانیت ہے، انہوں نے ہمیں انسانیت سکھائی، اس کے اندر انہوں نے ہمیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یعنی ایک ایک چیز انہوں نے اپنی سنت کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ پھر حلال اور حرام میں فرق، نجاست اور طہارت میں تمیز، یعنی ایک ایک چیز الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے بدلے میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ میرے قربا سے مودت کریں، آپ ان پر ظلم نہ کریں، آپ ان سے محبت کریں، آپ ان سے مودت کریں۔ تو اسی وجہ سے اولاد حضرت مہدی علیہ السلام بھی بہت اہم موضوع ہیں اور بہت بڑے مظلوم بھی ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے اپنی حدیثوں میں، جب ہم ان حدیثوں کا مطالعہ کرتے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ عام افراد نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر معصومین بھی ہیں، ان کے اندر خلفاء بھی ہیں، ان کے اندر اوصیاء بھی ہیں، ان کے اندر قوام بھی ہیں۔ اب انشاءاللہ جب ہی میں آپ کے ساتھ حدیثیں شیئر کروں گا تو آپ کو علم ہوگا کہ کس ڈائریکشن میں کیا، یعنی اہل بیت علیہ السلام نے ان کے بارے میں بیان کیا اور ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پیچھے حکم ہے خدا کی ذات کا۔ تو جب ہم کسی کی تعریف کریں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں عالم دین بہت بہترین عالم دین ہے، یا پھر کوئی جو شخص جو اس کی تعریف کرتا ہے
جو اس شخص کی اپنی قیمت ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے، جو آپ جانتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، اسی قیمت کے ساتھ آپ اس شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں دوسری شخصیت کا کہ جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک، اگر ایک پرائم منسٹر کسی کی تعریف کرے گا تو لوگ اور نظریے سے دیکھیں گے. اگر کوئی بادشاہ کسی کی تعریف کرے گا تو لوگ اور نظریے سے دیکھیں گے. اگر ہم عام لوگ کسی کی تعریف کریں گے تو لوگوں کی نظروں میں اس کی اہمیت بھی اس طرح سے نہیں ہوگی جیسے ایک پرائم منسٹر اور بادشاہ کی زبان سے اس کی تعریف سنیں گے. تو یہ جو اولاد حضرت مہدی علیہ السلام ہیں، ان کی تعریف کون کرتے ہیں؟ ان کی تعریف خدا کی ذات نے کی، ان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ان کی تعریف امام علی علیہ السلام نے کی، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کی، ان کے حق میں دعائیں کی، درود اور سلام بھیجا. تو اس وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اجر رسالت ادا کرنے میں ہم یعنی ان شخصیات سے غافل رہ جائیں، اور بجائے اس کے کہ ہماری زبان سے ان کے لیے درود اور سلام جاری ہو، ہماری زبان سے لعن طعن اور عداوت ہمارے دل میں ان کے لیے پیدا ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی. تو ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم آل مہدی علیہ السلام کے ساتھ کہیں غداری نہ کریں، اور خدا ہمیں اس غداری سے، اتنے بڑے جرم سے محفوظ رکھے. کیونکہ ہم لوگوں سے پہلے بھی ایک امت گزری تھی کہ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی، اور انہوں نے انہیں ذبح کیا، زہر دیا، یعنی ظلم کی انتہا ان کے اوپر کی. تو 1400 سال تک ان لوگوں پر آج تک لعنت ہوتی ہوئی آ رہی ہے. اور ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی طرح آنے والے زمانے میں لوگ جو آئیں گے ان کی زبان پر ایک مثال نہ بن جائیں کہ جنہوں نے آل مہدی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی تھی. تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے ایک حدیث شیئر کروں گا. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ ایک عام حدیث نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی زبردست حدیث ہے. یہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری خواہش، ان کی تمنا، ان کی آرزو، ان کی آخری وصیت جو انہوں نے واقعہ کرتاز کے بعد امام علی علیہ السلام کو لکھوائی. اور امام علی علیہ السلام نے اس وصیت کی طرف اشارہ بھی کیا. کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس کے اندر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹوں کا نام اور 9 ائمہ کے اسماء کو بیان کیا. اشارتاً امام علی علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو مکمل وصیت ہے اس کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی اولاد کا بھی ذکر ملتا ہے. تو وہ شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ میں آپ کو ملے گی. تو شیخ طوسی جو ہیں یہ ایک اہل تشیع کے بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، جنہیں شیعوں کا باپ بھی کہا جاتا تھا. اور شیخ طوسی جو بنیادی 4 کتابیں ہیں اہل تشیع کی، جنہیں ہم کہتے ہیں کتب اربع، ان میں سے 2 کے مصنف شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور یہ جو میں آپ کے ساتھ وصیت شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ یہ وصیت شیئر کروں، میں آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں، جب ایسے ایام میں کہ جس میں زہر کا زور جو تھا، ان کے زہر کی شدت جو تھی ان کے سینے میں وہ محسوس کرتے تھے، یعنی تکلیف تھی زہر کی وجہ سے، اس کے باوجود، اپنی تکلیف کے ایام میں ہونے کے باوجود، اتنی زبردست تکلیف کے باوجود، پریشانی کی حالت میں کے باوجود، انہوں نے کس چیز کا سوچا؟ ہماری ہدایت کا، آپ کی، ہماری، اس زمانے کے جو مسلمان تھے ان کی ہدایت کا، ہمارے بعد جو مسلمان آئیں گے ان کی ہدایت کا. اور مولا فرماتے ہیں کہ مجھے کاغذ اور قلم دو تاکہ میں ایسی چیز آپ لوگوں کے لیے لکھ دوں کہ جس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ بہت بڑا کرم تھا، بہت بڑا احسان تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو کاغذ اور قلم انہوں نے مانگا ایک ایسی وصیت لکھنے کے لیے کہ جس کے بعد ہم کبھی گمراہ نہیں ہوتے. یعنی ہم خدا کی بارگاہ میں روز محشر، اگر ہمارے پاس وہ وصیت ہو، ہم روز محشر دلیل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کے رسول سچے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ وصیت ہمیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گی. تو لہٰذا ہم نے کبھی بھی اس وصیت سے دوری نہیں کی اور ہم نے اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھا، اور آج ہم آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے. تو کیونکہ آپ کا نبی سچا، اس کی وصیت سچی، تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت مضبوط ایک آرگیومنٹ ہے
اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن پاک کافی ہے، ہمیں وصیت کی ضرورت نہیں، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے وہ وصیت لکھی نہیں۔ اب ہم یہ بحیثیت مسلمان ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاغذ اور قلم مانگے ہماری ہدایت کے لیے ایک چیز لکھنے کے لیے، اور اس کے پیچھے خدا کا حکم نہ ہو، یعنی خدا کے حکم کے باہر وہ اپنی مرضی سے کاغذ اور قلم مانگے وصیت لکھنے کے لیے جس کا تعلق مسلمانوں کی ہدایت کے ساتھ ہو۔ تو ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ نبی کوئی بھی کام خدا کے حکم کے باہر کرے گئے۔ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام انجام دے۔ اور اگر یہ خدا کا حکم ہے، جو کہ یقیناً ہے، تو کسی ایک شخص کے کہنے پر کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وصیت کو ترک نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا امام علی علیہ السلام نے کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ باقاعدہ لکھی گئی تھی وصیت، اور وہ ہماری کتب میں موجود بھی ہے۔ یعنی ایک آبجیکٹو آرگیومنٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری کتب میں موجود ہے، وصیت سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وصیت کو لکھا، اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وہ محفوظ رہی، الحمدللہ رب العالمین۔ اس وصیت میں رسول اللہ کیا لکھتے ہیں؟ یا اللہ، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو وصیت تھی، اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اتنی اہم نہیں تھی کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا تھا پہلے، ٹھیک، رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل البیت، ٹھیک، تو پھر وصیت کی اہمیت نہیں رہتی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا بہتان ہے اللہ کے نبی پر کہ ہم یہ تصور کریں کہ نبی ایک ایسی چیز لکھنا چاہتے ہیں جو غیر ضروری ہو، اور جبکہ اس کی اہمیت کا وہ اپنی زبان سے اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یہ اتنی اہم ہے کہ تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، آج وہ فرقوں میں تقسیم ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس وصیت میں قرآن اور اہل بیت کا فقط ذکر تھا اور وہ 12 امام تھے، تو وہ بھی دیکھنا فرقوں میں بکھر چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ آپ کو کتاب توسی صفحہ نمبر 150 پر ملے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الامام المہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام سے کہ یا ابو الحسن کاغذ اور قلم لے آئیں، دوات لے آئیں۔ اور ایک مقام پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جب وصیت لکھواتے ہیں، ایک مقام پر پہنچ کر فرماتے ہیں کہ یا ابو الحسن، یا علی، میرے بعد 12 امام ہوں گے اور ان کے بعد 12 مہدی ہوں گے۔ اب یہ چیز شاید آپ کے کانوں میں نہیں ہو، لیکن یہ ہماری کتب میں موجود ہے، کثرت کے ساتھ اس چیز کا ذکر ہے۔ یعنی رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا علی، آپ اور آپ کے 11 بیٹے 12 امام ہوں گے، اور پھر امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے بعد ان کے 12 بیٹے بھی خدا کی حجتوں میں سے ہوں گے، وہ مہدیین ہوں گے۔ کیسے وہ حجتوں میں سے ہوں گے؟ وہ اس طرح سے کیونکہ اس وصیت کا تعلق ہماری ہدایت کے ساتھ ہے، اور ہادی صرف منصوص من اللہ ہوتا ہے، اور اگر ہادی منصوص من اللہ ہے تو وہ خدا کی حجت ہے، ٹھیک۔ تو یہ 12 مہدیین بھی 12 ائمہ کی طرح اللہ کی معصوم شخصیات ہیں، اللہ کی طرف سے معصوم حجتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک ایک امام کا نام اس میں بیان کیا۔ شروع کرتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام، پھر سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی اور علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور امام محمد بن الحسن عسکری علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الامام المہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہیں 12 امام، اور ان کے بعد ہوں گے 12 مہدیین، اور جو سب سے پہلا ہوگا وہ امام مہدی کا سب سے قریبی ہوگا، یعنی اپنے والد کا، یعنی امام محمد بن حسن عسکری علیہ السلام کا سب سے قریبی ان کا بیٹا ہوگا۔ اس کے 3 نام ہیں، ایک میرا نام اور ایک میرے والد کا نام جو ہے عبداللہ اور احمد، اور اس کا تیسرا نام ہے مہدی، اور وہ سب سے پہلا مومن ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا پہلا مہدی ہوگا جس کا نام ہوگا احمد، اس کی صفت ہوگی عبداللہ اور اس کا لقب ہوگا مہدی۔ تو اس طرح سے اس حدیث کو یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں غیبت طوسی میں۔ یہ جو کتاب ہے شیخ طوسی کی، اس کا ریسنٹلی ترجمہ ہوا، ریسنٹلی نہیں 3-4 سال پہلے تقریباً، اردو زبان میں، تو یہ آپ کو مل جائے گی آسانی سے انشاءاللہ۔ تو اردو زبان میں شاید اس کا پیج نمبر ہے 185۔ تو وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو لوگ اشکالات پیدا کرتے ہیں، یعنی اس کی سند کے اوپر جو بحث کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ علامہ طبرسی نے اپنی نجم الثاقب میں فرمایا ہے کہ اس کی سند معتبر ہے، اور یہ تواتر ہے، تواتر معنوی ہے، یعنی اس کی سند کے اوپر بحث کرنا بھی فضول ہے، اور یقین کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ بہرحال جو ہی میں آپ کے سامنے باقی حدیثیں رکھوں گا تو آپ کو خود بخود معلوم ہوتا جائے گا کہ یہ کیسے حق ہے۔ مومن دل تو ویسے ہی گواہی دے دے گا اس وصیت کو پڑھ کے، لیکن انشاءاللہ تبرکاً میں آپ کے ساتھ حدیثیں شیئر کرتا ہوں، ہمیں فائدہ ہوگا۔ معصوم کا فرمان ہے، معصوم کا قول ہے، معصوم کی حدیث ہے، نور ہے دل کے لیے، انشاءاللہ ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا غیبت طوسی، پیج نمبر 150، اور پیج 300 پر ایک امام المہدی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الامام المہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی کتاب میں پیج معذرت 300 نہیں 279، اور جو بک میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں یہ عربک ہے تاکہ آپ اسے خود کنفرم کر سکیں۔ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے پیج نمبر 279 اینڈ 80۔ شیخ طوسی نے ابو حسین محمد بن جعفر اسدی کا حوالہ دیا ہے اور یعقوب بن یوسف ضراب غسانی سے ایک طویل قصہ نقل کیا جس میں امام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر درود اور سلام بھیجا، جسے امام مہدی علیہ السلام سے نقل کیا گیا، اور یہ دعا جو ہے وہ اس طرح سے ہے، یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی پہلے ائمہ اطہار علیہ السلام کے اوپر درود اور سلام، پھر اس کے بعد یہاں پر امام مہدی علیہ السلام طریقہ جو سکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے اللہ، اپنے ولی پر درود بھیج جو تیری سنت کو زندہ کرتا ہے، تیرے حکم پر قائم ہے، تجھ تک پہنچانے والا، تیرے حق میں دلیل، اور تیری خلق، تیری مخلوق پر حجت، اور تیری زمین میں خلیفہ، اور تیرے بندوں پر شاہد۔ اے اللہ، اس کی مدد اور نصرت کو عزت دے، اس کی عمر میں اضافہ فرما، اور زمین کو اس کے طویل قیام سے زینت دے۔ اے اللہ، اسے حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھ، اور سازش کرنے والوں کے شر سے پناہ دے، اور ظالموں کی نیت کو ناکام بنا، اور اسے جباروں کے ہاتھوں سے بچا۔ اے اللہ، اس کو اور اس کی نسل، اس کے شیعوں، اس کی رعایا خاص اور عام، اور اس کے دشمنوں کو، دنیا کے تمام لوگوں کو، اور وہ چیز عطا کر جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جن سے ان کی روح خوش ہو، اور اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابی دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہم آمین بحق سیدہ سلام اللہ علیہ۔ تو یہ دعا ہے امام مہدی علیہ السلام سے، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے آپ نے پڑھنا ہے، اے اللہ، اس کو اور اس کی نسل، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی نسل، ٹھیک، امام مہدی علیہ السلام کی ذریت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، امام مہدی علیہ السلام کی آل کا، تو آپ اپنی دعاؤں میں، اپنے درود میں انہیں مت بھولا کریں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ ان پر درود اور سلام بھیجا کرتے تھے۔
پھر اسی کتاب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الغیبہ میں ہم پیج نمبر 478 پر جاتے ہیں۔ یہاں پر حدیث ہے محمد بن عبداللہ بن جعفر الحمیری سے ان ابیہ ان محمد بن عبد الحمید و محمد بن عیسیٰ ان محمد بن فضیل ان ابی حمزہ ان ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی امام صادق علیہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ المہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طویل حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ یا ابا حمزہ ان منا بعد القائم 11 مہدیا و من ولد الحسین علیہ السلام، کہ ابی حمزہ ہم میں سے قائم کے بعد 11 مہدی ہوں گے حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب یہ بہت اہم حدیث ہے، اس میں 2 چیزیں، اول یہاں تو 11 مہدیین کا ذکر ہے قائم کے بعد، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت میں امام مہدی علیہ السلام کے بعد 12 مہدیین کا ذکر ہے۔ تو ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جو لقب ہے قائم جو لقب ہے یہ یقیناً امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن احادیث میں 12 کے 12 ائمہ اور 12 کے 12 مہدیین کو بھی قائم کہا گیا، یعنی قوام، قائم کی جمع قوام۔ تو شاید اکثر لوگ نہ جانتے ہوں اس چیز کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر امام قائم ہوا کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام بھی قائم تھے، امام حسن علیہ السلام بھی قائم تھے، امام حسین علیہ السلام بھی قائم تھے۔ اسی طرح آپ کو حدیثوں میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم مثلاً ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب قائم ہیں بے امر اللہ، ہم اللہ کے حکم سے سب کے سب قائم ہیں۔ تو اس حدیث میں جب 11 مہدیین کا ذکر آتا ہے تو اس حدیث میں جو قائم ہے اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام کا بیٹا احمد ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں کیا۔ تو یہ ہے احمد قائم آل محمد، امام مہدی علیہ السلام کے فرزند اور ان کے سفیر۔ اور یہاں پر امام ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں من ولد الحسین، وہ سب کے سب حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی یہ 11 مہدیین جو ہیں قائم سمیت یہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ رجت امام مہدی علیہ السلام کے بعد ایک حقیقت ہے، رجت بے شک حقیقت ہے، کیونکہ وہ بھی تواتر حدیث سے ثابت ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کی آیات، قرآن پاک کی آیات اس پر شاہد ہیں، لیکن وہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد نہیں ہے۔ رجت جو ہے وہ ایک عرصہ دراز کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے 12ویں بیٹے کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وصیت شیئر کی۔ ایک مومن دل کے لیے وہی کافی ہونی چاہیے، لیکن میں تبرکاً خدا کی یعنی یہ عبادت سمجھ کے معصوم کی حدیث پڑھنا بھی عبادت ہے، تو اسے عبادت سمجھ کے انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں اور آپ سنیں صبر کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور امام مہدی علیہ السلام کی دعا بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یعنی رسول اللہ کی گواہی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی گواہی، امام مہدی علیہ السلام کی دعا آپ کے ساتھ شیئر کی ایک ہی کتاب سے۔ پھر میں اسی کتاب میں ایک اور حدیث ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، پیج نمبر 162۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان لصاحب الحاد الامر غیبتین احداہما تطول حتی یقول بعدہم مات۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ صاحب امر جو ہیں یعنی امام مہدی علیہ السلام، ان کی 2 غیبتیں ہیں، غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ، جسے ہم جانتے ہیں۔ 2 غیبتیں ہیں صاحب امر کی، جن میں سے ایک بہت لمبی ہوگی، یعنی غیبت کبریٰ۔ پھر مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ تو فوت ہو گئے، کچھ لوگ کہیں گے انہیں قتل کر دیا گیا، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ تو چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے اصحاب میں سے ایک چھوٹی سی تعداد باقی رہ جائے گی، اور ان کے مقام، ان کی رہائش کے بارے میں کوئی بھی انسان خبر نہیں رکھتا ہوگا، ان کی اولاد میں سے بھی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے بھی نہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی اولاد غیبت کبریٰ کے دوران موجود ہوگی، نہ کہ صرف یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی اولاد امام کے غیبت کے بعد ہوگی، بلکہ غیبت کبریٰ کے دوران بھی موجود ہوگی۔
ان کی شہادت کے بعد تو موجود ہوگی، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا، بلکہ ان کی حیات میں غیبت کبریٰ کے دوران بھی موجود ہوگی. ٹھیک، تو مولا فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی نہیں جانتی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کہاں پر ہیں، اور غیر بھی نہیں جانتے ہوں گے. الا المولا الذی یلی امرہ، سوائے اس مولا کے جو ان کے امور کو سنبھالتا ہوگا. تو یہ بہت اہم حدیث ہے، اس کے اوپر آپ توجہ کریں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم امام مہدی علیہ السلام کی اولاد کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے شہادت کے بعد نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے دوران ان کی اولاد موجود ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. تو آپ یقین کیجئے گا کہ جو میں حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ایک بالکل قطرہ ہے. یعنی امام مہدی علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں، بہت زیادہ دعائیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک قطرہ رکھ رہا ہوں. یا اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ المہدیین وسلم تسلیما کثیرا. یہ جو دعا تھی امام مہدی علیہ السلام کی، اس کا ایک حصہ یعنی یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، جس کے اندر ان مہدیین کو ائمہ بھی کہا گیا ہے. یا اللہ، کیونکہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا لیکن میرے ذہن سے یہ چیز نکل گئی. تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ انہیں صرف مہدیین نہیں کہا گیا، انہیں ائمہ بھی کہہ کر اہل بیت علیہ السلام نے یاد کیا ہے. وصلی اللہ علی ولیک وولاۃ عہدہ والائمۃ من ولدہ، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کی اولاد میں جو ائمہ ہوں گے ان پر بھی درود اور سلام. امام مہدی علیہ السلام پر درود اور سلام، اور ان کی ذریت میں جو ائمہ آئیں گے ان پر بھی درود اور سلام. اب یہ جو چیز ہے، یہ تو اکثر شیعہ جب یہ سنتے ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی اولاد میں بھی ائمہ، تو یہ مشکل ہوگی لوگوں کے لیے، خاص کر کے پاکستان اور ہند کے جو شیعہ ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے امامت کا وہ عراق اور ایران کی نسبت تھوڑا سا سلائٹلی سا مختلف ہے. جب آپ عراق جائیں گے زیارات کے لیے، خدا آپ کو توفیق دے اور آپ جائیں زیارات کے لیے، تو آپ وہاں پر عراقیوں سے سنیں گے اکثر وہ کیا کہتے ہیں، امام عباس، حضرت عباس علیہ السلام کو وہ امام عباس کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، علی اکبر علیہ السلام کو امام علی اکبر. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے امام 13-14 ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں ایز اے لیڈر تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے یعنی بادشاہ ہیں وہ ہمارے. کیا اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اور یہ جو عہدہ ہے امامت، حقیقت میں جب ہم اس کے اوپر اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو اہل بیت کا حقیقی مقام عہدہ امامت سے بہت بلند ہے. تو اس طرح سے ایک حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو میری نظروں سے گزری ہے، شاید جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مبارک ہو کہ آپ کو امامت ملی. تو امام آگے سے فرماتے ہیں کہ امامت کو مبارکباد دو کہ ہم نے اسے قبول کیا. ٹھیک ہے، تو امامت ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جو حقیقت ہو اہل بیت علیہ السلام کی. اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت بہت بلند ہے. تو اس طرح سے 12 مہدیین بھی جو ہیں یہ بھی ائمہ ہیں، اولاد حضرت مہدی علیہ السلام. اگر اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے یہ چیز ثابت ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، اگر ان کی زبان سے ثابت نہیں تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو 12 ائمہ اپنی ذات میں حق ہیں، کیونکہ ہم ان کے اوپر کیوں ایمان لے کر ہیں، ہم کیوں مانتے ہیں 12 ائمہ کو؟ ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اب ہم 12 مہدیین پر کیوں ایمان لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور یہ خدا کا حکم ہے. اور ان کی امامت کی کیا دلیل ہے؟ ان کی امامت کی دلیل معصوم زبان ہے. امام مہدی علیہ السلام کے کلمات ہیں، ان کی زبان، ان کی دعا ہمارے لیے حجت ہے. ٹھیک، تو آگے بھی انشاءاللہ جب ہم چلیں گے میں آپ کے سامنے حدیثیں رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو اس وجہ سے کیونکہ آپ نے پہلی بار ایک چیز سنی، آپ ایسا ہرگز مت کیجیے گا کہ آپ انکار کر دیں، بلکہ معصوم کی حدیث کو دل کا نور بنائیں اور اس چیز کو
یعنی قبول کریں، کیونکہ یہ اجر رسالت ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے، آپ کو اس میں دشواری نہیں ہونی چاہیے، بشرطی یہ کہ یہ امام معصوم کی حدیث سے ثابت ہو۔ ٹھیک، انشاءاللہ۔ تو یہ عہدہ جو ہے امامت اور خلافت اور بادشاہت، یہ معصوم کی حقیقت نہیں ہے، ان کا جو حقیقی مقام ہے وہ خدا جانتا ہے۔ جیسے خدا کی ذات فرماتی ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں پہچان سکا خدا کو سوائے میرے اور علی کے، کوئی نہیں پہچان سکا مجھے سوائے خدا کے اور علی کے، اور کوئی نہیں پہچان سکا علی کو سوائے خدا کے اور میرے۔ تو ان کی جو اصلیت ہے وہ امام ایک عہدہ ہے فقط دنیاوی، تو جو ان کی حقیقت ہے وہ ہم نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ائمہ ہیں من ولدہ، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی ذریت میں امامت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ وزنی شریعت ہے، اس کو اٹھانے کے لیے کم سے کم امامت شرط ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، ٹھیک، شیخ الصدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو شیخ الصدوق ایک ایسا نام ہے کہ جو بچہ جس سے واقف ہے اہل تشیع کا، اگر اس کی تربیت اسلامی ہے تو۔ جلد نمبر 1 اور 2 میں یہ آپ کو حدیث ملے گی، پیج نمبر 392۔ یہ حدیث ہے ابی بصیر سے، وہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے کہا کہ میں نے آپ کے والد یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ یکون بعد القائم 12 مہدین، کہ القائم کے بعد 12 مہدیون ہوں گے، 12 مہدیین ہوں گے۔ یہاں پر کون گواہی دے رہا ہے؟ امام باقر علیہ السلام۔ صحابی کہتے ہیں میں نے امام باقر علیہ السلام سے یہ سنا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ مہدیین ہوں گے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا امام ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مِّن شِيعَتِنَا يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَىٰ مَوَالَاتِنَا وَمَعْرِفَةِ حَقِّنَا، یعنی وہ ہمارے شیعوں میں سے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ہماری معرفت اور حق کی طرف دعوت دیں گے۔ اب یہ جملہ جو ہے کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے ہوں گے، اس پر جو مولوی آخر زمان ہے وہ اچھل کر کے کہتے ہیں کہ وہ تو ہم ہیں 12 شیعہ، ٹھیک، وہ تو ہمارے قبراء ہیں، وہ تو ہم 12 مولوی ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لفظ شیعہ کو اس زمانے میں اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ ہر ایرا غیرہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کی نظروں میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو مہدیین کو شیعہ کہنے سے ان کی امامت اور ان کی عصمت اور ان کے خلافت پر کوئی درار نہیں پڑتی۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کسی نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی آپ کے شیعہ کون ہیں؟ اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الحسن والحسین، میرے شیعہ حسن اور حسین ہیں۔ تو امام حسن اور حسین شیعہ تھے امام علی علیہ السلام کے، لیکن اس کے باوجود وہ معصوم بھی تھے، امام بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، ان کی امامت پر، خلافت پر، عصمت پر کوئی درار نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، امام بھی تھے، اور شیعہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ اس کی قرآن دلیل ہے۔ تو لفظ شیعہ سے آپ دھوکہ مت کھائیے گا، کیونکہ یہ شیعہ آپ اور ہم جیسے نہیں ہیں، یہ اہل بیت 12 ائمہ کے یہ شیعہ ہیں، اسی طرح جیسے حسن اور حسین امام علی علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ اور یہ وہ شیعہ ہیں کہ جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں کیا، انہیں مہدیین کہہ کر، یہاں پر بھی انہیں مہدیین کہا گیا ہے۔ اور یہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ائمہ من ولدہ، یعنی ائمہ جو بعد میں آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کی نسل سے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس میں سمجھنے میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ شرح الاخبار فی فضائل ائمہ اطہار، جلد نمبر 11، قاضی نعمان مغربی کی یہ کتاب ہے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی حدیث، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الامام المہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ حضرت سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے پیج نمبر 400 پہ حدیث۔ یا اللہ، دیکھیں یہ جتنی بھی حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ درود اپنی زبان پر جاری رکھیں، خدا آپ کے دل میں نور انشاءاللہ نازل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان حدیثوں کو، معصوم کی حدیث کو ہلکا مت لیجیے گا۔ وعن علی بن الحسین علیہ السلام،
دیکھیں امام باقر علیہ السلام کے حدیث آپ نے سن لی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت میں بھی آپ نے سن لیا، امام مہدی علیہ السلام کی دعا سے بھی آپ نے جان لیا۔ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، انہ قال یقوم القائم منا ثم یکون بعد اثنا عشر مہدین، القائم جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں، اور ہم میں سے جو قیام کریں گے، القائم یعنی امام مہدی علیہ السلام، اور ان کے بعد 12 مہدیین ہوں گے، ان کے بعد 12 مہدیین ہوں گے۔ یہ کون ہوگی؟ ان کی اولاد ہوں گے، من ولد الحسین علیہ السلام، جیسے کہ پہلے حدیث میں آیا تھا۔ میرے خیال سے اتنی حدیثیں کافی ہونی چاہیے اس چیز کو جاننے کے لیے کہ امام مہدی علیہ السلام نہ کہ صرف صاحب اولاد ہیں، نہ کہ صرف ان کی اولاد غیبت کبریٰ میں موجود ہوگی، بلکہ ان کے ظہور کے بعد، ان کی غیبت کے بعد وہ دنیا پر حکومت کریں گے، وہ حکمران ہوں گے دنیا پر امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے، اللہ کے خلفاء ہوں گے، خدا کی حجتیں ہوں گے، یا اللہ ائمہ ہوں گے انشاءاللہ۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ کتاب ہے تہذیب الاحکام شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد نمبر 3، اور اس کے صفحہ نمبر 280 پر چلتے ہیں انشاءاللہ، پیج نمبر 280۔ اور یہ جتنے بھی حوالے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انہیں سیو کر لیں، آپ کے کام آئیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کے اوپر اعتراض کرے یا کہے کہ ثابت کریں امام مہدی علیہ السلام کی اولاد، تو آپ کے سامنے یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ آپ آج کل تو موبائل پر اگر آپ ویڈیو پلے کریں تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی بکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جتنے بھی حوالے شیئر کر رہا ہوں، یہ خود بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس کے اندر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کوفہ اور حرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ یہ جو دو مقامات ہیں یہ جڑ جائیں گے، آپس میں مل جائیں گے، یہاں پر زمین بکے گی، اور یہاں پر جو ہیں حضرت قائم علیہ السلام کا خلیفہ جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ 500 دروازوں والی مسجد یہاں پر بنائی جائے گی، اور وہاں پر القائم کے خلیفہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسجد کوفہ ان کے لیے چھوٹی پڑ جائے گی، اور اس کے اندر 12 عدل کے امام نماز قائم کریں گے۔ 12 عدل کے امام، یہ 12 عدل کے امام کون ہیں؟ یہ وہی 12 عدل کے امام ہیں جس کے بارے میں امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے بعد 12 آئیں گے، جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد 12 ہوں گے، جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 12 ہیں، جس کے بارے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 12 ہوں گے حسین علیہ السلام کی نسل میں سے القائم کے بعد۔ تو یہ اجر رسالت آپ نے ادا کرنا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ پہلے 12 کو مان کے آخری کا انکار کر دیتے ہیں تو آپ کا اجر رسالت آپ مکمل ادا نہیں کر پائے۔ تو ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں ایسی گمراہی سے، اور ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں مودت اتارے 12 مہدیین جو اولاد حضرت مہدی علیہ السلام ہیں، ان کے لیے بھی، اللہم آمین۔ ٹھیک، تو یہاں پر امام علی علیہ السلام کی بھی گواہی آپ کے سامنے آ گئی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات ہی کافی تھی، لیکن تبرکن خدا ہمارا اس ویڈیو کو بنانا اور ان حدیثوں کو پڑھنا بھی عبادت میں شمار کرے، کیونکہ یہ اسما جو ہیں یہ پاک اسما ہیں۔ پھر کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، ٹھیک، من لا یحضر الفقیہ، شیخ الصدوق رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے اندر جز جو ہے اس کا اول ہے، یعنی جلد نمبر 1، پیج نمبر 215۔ یہاں پر امام محمد تقی علیہ السلام کی دعا ہے امام مہدی علیہ السلام کی اولاد کے لیے، اور یہ جو دعا ہے یہ آپ کو ملے گی، خدا آپ کا بھلا کرے، اصول کافی میں بھی، اصول کافی کے پیج نمبر 301 پہ آپ کو یہ ملے گی۔ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ تو یہ جو دعا کے کلمات ہیں، حضرت امام تقی علیہ السلام کی یہ دعا ہے، میں آپ کے سامنے ترجمہ اس کا پڑھ دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، اور فلان میرے آئمہ ہیں۔ اے اللہ، اپنے ولی فلاں کی حفاظت فرما، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے سے اس کی حفاظت کر، اس کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اسے اپنے حکم کا قائم
کرنے والا اور اپنے دین کا مددگار بنا۔ اسے وہ سب دکھا جو اسے محبوب ہے، اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی اولاد میں، اس کے خاندان اور مال میں، اس کے شیعوں میں اور اس کے دشمنوں میں، اور ان دشمنوں کو اس سے وہ چیز دکھا جس سے وہ ڈرتے ہیں، اور ان کے بارے میں اسے وہ چیز دکھا جسے وہ پسند کرتا ہے، اور جو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اور ہمارے سینوں اور مومنین قوم کے سینوں کو شفا عطا فرما۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ یہاں پر جو جملہ ہے جہاں پر آپ نے نظر کرنی ہے، اسے وہ سب دکھا جو اسے محبوب ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کو، اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، اس کی اولاد میں، اس کے خاندان اور مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے خاندان یعنی ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں امام تقی علیہ السلام۔ اب کیا کوئی ہے غیرت مند جو اس پر استغفار پڑھے اور امام تقی علیہ السلام کی دعا پر آمین نہ پڑھے، یا امام مہدی علیہ السلام کی دعا پر آمین نہ پڑھے؟ کوئی ہے جو صرف مولوی کے انکار کرنے پر کہہ دے کہ ہم اولاد حضرت مہدی علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں؟ کوئی ہے اتنا سمجھدار؟ یہ کتاب ہے الارشاد، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کا ہے والیوم 2، پیج نمبر 376 پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے فرزند کا ذکر کرتے ہیں۔ پیج نمبر 376 پر فضل بن شازان نے معمر بن خلاد کے ذریعے امام ابو الحسن یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، گویا میں مصر سے آنے والے سبز رنگ کے جھنڈے دیکھ رہا ہوں جو شام کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر وصیتوں کے صاحب یعنی امام مہدی علیہ السلام کے بیٹے کی طرف ہدایت کیے جاتے ہیں۔ وصیتوں کے صاحب کے بیٹے کی طرف یعنی امام مہدی علیہ السلام کے بیٹے کی طرف، یعنی قیام حضرت فرزند امام زمانہ علیہ السلام ان کے ظہور سے پہلے ہوگا انشاءاللہ۔ پھر یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل، مرزا نوری تبرسی کی یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر پیج نمبر 370 پر آپ کو یہ دعا ملے گی، اس کا جو جلد نمبر ہے وہ ہے 10، مرزا نوری مستدرک الوسائل جلد نمبر 10 پیج نمبر 370، والیوم 10 پیج 370۔ یہ کافی لمبی دعا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے نبی خدا، سلام ہو آپ پر اے خدا کی مخلوق میں اس کے منتخب اور اس کے وحی کے آمین، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اے امیر المؤمنین، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا، آپ خدا کی مخلوق پر اس کی حجت، اس کے علم کے دروازے، اس کے نبی کے وصی اور اس کے بعد ان کی امت میں خلیفہ ہیں۔ خدا کی لعنت ہو اس امت پر جس نے آپ کا حق غصب کیا، بے شمار لعنت، اور آپ کی جگہ پر قبضہ کیا۔ میں ان سے اور ان کے شیعوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر اے سیدہ سلام اللہ علیہا فاطمہ البتول، سلام ہو آپ پر اے تمام جہانوں کی عورتوں کی زینت، سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر جو رب العالمین کے رسول ہیں، درود ہو آپ پر اور ان پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الامام المہدی وسلم تسلیما کثیرا۔ سلام ہو آپ پر اے حسن اور حسین کی والدہ، خدا کی لعنت ہو اس امت پر جس نے آپ کا حق غصب کیا اور آپ سے وہ چیز چھین لی جو خدا نے آپ کے لیے حلال قرار دی تھی۔ آپ کے دشمنوں سے اعلان برات کرتا ہوں، ان لوگوں سے اور ان کے پیروکاروں سے، یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اے ابو محمد الحسن الزکی، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا، خدا لعنت کرے اس امت پر جس نے آپ کو قتل کیا، آپ کے معاملے میں بیعت کی اور آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ میں آپ کے دشمنوں سے اعلان برات کرتا ہوں اور ان لوگوں سے جو ان کے پیروکار ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اے ابو عبداللہ الحسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
درود ہو آپ پر، آپ کے والد اور آپ کے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خدا لعنت کرے اس امت پر جس نے آپ کے خون کو حلال قرار دیا، خدا لعنت کرے اس امت پر جس نے آپ کو قتل کیا اور آپ کے حرم کی بے حرمتی کی، اور لعنت ہو ان کے پیروکاروں پر بھی بے شمار۔ پھر آگے فرماتے ہیں یا اللہ، اور لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ان کی مدد کی، میں اللہ کے ہاں اور آپ کے ہاں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اے ابو محمد علی بن الحسین، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اے ابو جعفر محمد بن علی، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اے ابو عبداللہ جعفر بن محمد، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اے ابو الحسن موسیٰ بن جعفر، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اے ابو الحسن علی بن موسیٰ، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اے ابو جعفر محمد بن علی، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اے ابو الحسن علی بن محمد، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا اے ابو محمد حسن بن علی، سلام ہو آپ پر اے ابن حسن صاحب الزمان، درود ہو آپ پر اور آپ کی پاکیزہ و طیب عطرت پر۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے ابو محمد حسن بن علی، سلام ہو آپ پر اے ابن حسن یعنی صاحب الزمان، درود ہو آپ پر اور آپ کی پاکیزہ اور طیب عطرت پر۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الامام المہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ کوئی ہے جو آج اولاد حضرت مہدی علیہ السلام پر لعنت کرنے کی جرت پیدا کرے اپنے سینے میں اس دعا کے بعد؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی کتنی واضح یہ حدیث ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کافی نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کے دل کے لیے؟ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی ہے جو اولاد حضرت مہدی علیہ السلام کا اب انکار کرے؟ اتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، دعائیں آپ کے سامنے رکھی، کوئی ہے؟ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان حدیثوں کا مطالعہ کریں، انہیں پڑھیں، اور جو لوگ حضرت مہدی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں انہیں یہ جواب دیں، ان کے سامنے یہ حدیث رکھیں۔ یہ صادق آل محمد علیہ السلام کی دعا ہے۔ کتاب کا نام ہے منتخب انوار المضیہ۔ اس میں صفحہ نمبر پیج نمبر 353 پر آپ کو یہ دعا ملے گی۔ یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث۔ مولا فرماتے ہیں ان من بعد القائم 12 مہدی من ولد الحسین۔ یہ وہی، یعنی دیکھیں الگ الگ ادوار میں الگ الگ ائمہ نے ایک ہی چیز کا ذکر کیا۔ کس چیز کا؟ اولاد حضرت مہدی علیہ السلام۔ میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کا دل گواہی دیتا ہوگا کہ اولاد حضرت مہدی علیہ السلام کا اب آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی انصاف ہے، آپ اولاد حضرت مہدی علیہ السلام کے منکر نہیں ہو سکتے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مہدین من ولد الحسین، جو امام مہدی علیہ السلام کے بعد 12 مہدیین آئیں گے وہ حسین علیہ السلام کی نسل ہوگی۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رجت ہوگی امام مہدی علیہ السلام کے بعد، یہ ان کے بات کی نفی ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ رجت جو ہے وہ اپنی ذات میں حق ہے، ہم رجت کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ امام زمانہ علیہ السلام کے 12ویں بیٹے کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔ کنز العمال، جلد نمبر 14، والیوم 14 ہے۔ یہاں پر امام علی علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی اہل بیت سے ایک مرد کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے پیج نمبر 589۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب سفیانی امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا تو وہ لشکر بیدا یعنی صحرا میں زمین میں دھس جائے گا۔ یہ خبر اہل شام تک پہنچے گی تو وہ اپنے خلیفہ سے کہیں گے کہ مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، ان کی بیعت کرو اور ان کی اطاعت میں شامل ہو جاؤ، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ وہ خلیفہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس بیعت کا پیغام بھیجے گا۔ امام مہدی علیہ السلام چل کر بیت المقدس میں قیام کریں گے۔ اس وقت خزانے ان کے پاس منتقل کیے جائیں گے اور عرب اور عجم، جنگجو لوگ، رومی اور دیگر تمام قومیں بغیر کسی جنگ کے ان کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گی، یہاں تک کہ قسطنطنیہ
اور اس سے آگے کے علاقوں میں مساجد تعمیر کی جائیں گی۔ ان کے ظہور سے پہلے، سنیے گا توجہ سے، ان کے ظہور سے پہلے مشرق میں ان کے اہل بیت کا ایک فرد خروج کرے گا جو 8 مہینے تک اپنی تلوار کو کاندھے پر رکھ کر مسلسل جنگ کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی اہل بیت میں سے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی اہل بیت اگر موجود ہیں تو رجت کا کانسیپٹ نہیں بنتا۔ کانسیپٹ رجت کا جو ہے وہ حق ہے، یعنی تواتر حدیث سے ثابت ہے، قرآن کی آیات اس پر گواہ ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے 12ویں فرزند کے بعد انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں کتاب الغیبہ شیخ نعمانی کی، غیبت نعمانی۔ اس کے صفحہ نمبر 290 یعنی 290 پر آپ کو ایک لمبی حدیث ملتی ہے کہ جس کے اندر امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ لوگوں سے خطاب کریں گے، خطبہ دیں گے، اور اس میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ قائم علیہ محمد علیہ السلام فرمائیں گے کہ خبردار جو شخص مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے تو میں کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور جو شخص مجھ سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑتا ہے تو میں سنت رسول اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آج جو میری بات سنے وہ حاضرین میں بات غائبین تک پہنچا دے، اور میں تم سے اللہ، اس کے رسول اور اپنے حق کا واسطے سے درخواست کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حق کے باعث جو میرا حق ہے وہ یاد رکھو اور ہمیں مدد فراہم کرو۔ ہمیں ان لوگوں سے بچاؤ جو ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم خوف زدہ کیے گئے، ہم پر ظلم کیا گیا، ہمیں ہمارے گھروں اور بچوں سے نکالا گیا۔ دیکھیں، ہمیں ہمارے گھروں اور بچوں سے دور کیا گیا، یعنی امام مہدی علیہ السلام اپنی اولاد کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان کی اولاد غیبت کبریٰ کے دوران موجود ہوگی۔ ٹھیک ہے، یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میں نے آپ کے ساتھ کتنی حدیثیں ابھی تک شیئر کی ہیں، لیکن چند اور انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ، پھر یہ ہے شرح الاخبار، جلد نمبر 2، پیج نمبر 42، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر فرماتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کو خدا کی طرف سے جو خیرات اور فتوحات ان کے ہاتھ میں نصیب ہوں گی، یعنی خدا انہیں فتوحات اور خیرات نصیب کرے گا، اس کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا یہ سب خیرات اور فتوحات خدا انہی کے ہاتھ میں جمع کرے گا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوگا، اور وہ جو ان کی حیات میں اور ان کے ایام میں ان کو نہیں ملے گا، وہ خدا کی ذات ان کے بعد ان کی اولاد میں، ان کی ذریت میں جو ائمہ آئیں گے انہیں دے گا۔ کن ائمہ کا ذکر کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جو امام مہدی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو مہدیین ہیں۔ اب دیکھیں، جس زبان سے اب 12 امام پر ایمان لے کر آئے، وہی زبان آج گواہ ہے کہ ان کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے اوپر بھی خدا کی ذات نے اپنا فضل و کرم اسی طرح جاری رکھا جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر جاری رکھا، اور ان کی ذریت میں 12 امام قرار دیے۔ اگر یہ پاک اور مقدس زبانوں سے ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ذریت میں بھی امامت اور خلافت اور ولایت اور عصمت جاری رہے گی، تو ہمیں اس سے کیوں دکھ ہوگا، کیوں تکلیف ہوگی، سوائے اس کے کہ ہمارے سینے میں وہی یعنی بیج بویا گیا ہے جو ابلیس کے سینے میں تھا۔ ملعون ابلیس کیا کہتا ہے؟ ابلیس کو کس چیز سے تکلیف تھی؟ آل آدم علیہ السلام سے، آل ابراہیم علیہ السلام سے، آل اسحاق، آل یعقوب، آل عمران، آل محمد، اور آج آل مہدی۔ یعنی کیا وجہ ہوگی لوگوں کا انکار کرنے کی اہل بیت علیہ السلام کی؟ یعنی جو پہلے لوگ تھے جو گزر گئے، انہوں نے کیوں انکار کیا 12 ائمہ کا؟ کیوں انہوں نے انکار کیا تھا وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ اس وجہ سے کیونکہ انہیں پہلے امام کے نام سے نفرت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خلیفہ بنے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے خلیفہ بنے۔ انہوں نے وصیت کا انکار کر دیا کیونکہ وصیت کے ذریعے ہی حجت منتخب کی جاتی تھی۔
اس زمانے کے لوگ کیوں انکار کرتے ہیں اولاد مہدی علیہ السلام سے اور وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس وجہ سے کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے بیٹے کا نام احمد اس میں موجود ہے۔ یا اللہ، تو پہلے لوگوں نے انکار کیا پہلے امام کے نام کی وجہ سے، اس زمانے کے لوگ انکار کرتے ہیں پہلے مہدی کے نام کی وجہ سے۔ تو کیا بدلا؟ تو یہ کتنی واضح حدیث ہے، یعنی وہ خیرات اور وہ فتوحات جو خدا کی ذات حضرت مہدی علیہ السلام کی حیات میں ان تک نہیں پہنچائے گی، وہ ان کی ذریت میں جو آئمہ آئیں گے ان تک پہنچائے گی۔ اللہم آمین انشاءاللہ۔ تو کہاں گیا اجر رسالت؟ یا اللہ۔ پھر یہ کتاب ہے قصص الانبیاء۔ یہ جو کتاب ہے میں نے جو اسکرین کے اوپر جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ بہت ہی پرانی کتاب ہے، لیکن آپ کو یہ شیعہ آن لائن لائبریری پر بھی مل جائے گی۔ لیکن جو حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اوریجنل کتاب میں آپ کو پیج نمبر 29 پر ملے گی، اور شیعہ آن لائن لائبریری میں آپ کو یہ 84 پر ملے گی۔ لیکن اگر آپ جتنی بھی کتابیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کو کسی کے بارے میں بھی کوئی سوال ہے یا آپ کو مل نہیں رہی، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہمارے پلیٹ فارمز 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں، عربی زبان میں 24 گھنٹے ٹیلی گرام پر، ہفتے میں 7 دن علماء ہمارے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ فارسی زبان میں بھی 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، علماء ہمارے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں بھی ہمارا واٹس ایپ پر گروپ ہے یمانی حجت اللہ، جسے ہم زیادہ سے زیادہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 40 ایڈمنس ہیں جو وہاں پر حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ تو ہم اپنی طرف سے بحیثیت انسان کوشش مکمل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں تک یہ دعوت پہنچا سکیں، لیکن بحیثیت انسان۔ تو اگر آپ کا ان حدیثوں کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو، اگر آپ کو یہ ریفرنسز چاہیے ہو، آپ اولاً تو آپ اسکرین سے لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اوریجنل بک چاہیے تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی آن لائن آپ سب کچھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تو ہم آپ کو فوراً دے دیں گے، آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ قصص الانبیاء میں میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کرتا ہوں۔ ابن ببویا نے نقل کیا ہے، اور محمد بن علی بن مفضل بن تمام نے ہمیں بتایا، احمد بن محمد بن عمار نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حمدان بن کلانسی سے، اور حمدان کلانسی نے محمد بن جمہور سے، اور محمد بن جمہور نے مرزم بن عبداللہ سے، اور مرزم بن عبداللہ نے ابو بصیر سے، اور ابو بصیر نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مول مہدی وسلم تسلیما کثیرا۔ انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، اے ابو محمد، مجھے ایسا لگتا ہے کہ قائم آل محمد علیہ السلام مسجد سہلہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نزول فرمائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ نزول فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے حدیث میں نہیں پڑھتا کیونکہ مقصد اس وقت گفتگو کا کیا ہے، اولاد حضرت مہدی علیہ السلام جو ثابت کرنا ہے، تو وہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھی، یقین جانے یہ قطرہ ہے، ابھی ہم نے مکمل طور پہ سامنے نہیں رکھی حقیقت اگر آپ جانیں تو۔ پھر یہ حدیث ہے، کتاب ہے کامل الزیارات، جعفر بن محمد، اور اس کا پیج نمبر ہے 76۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابی بکر الحضرمی سے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مولا، خدا کے حرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کے بعد سب سے افضل زمین کون سی ہے؟ تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوفہ، یا ابی بکر ہی زکیہ طاہرہ فیہا قبور النبیین والمرسلین والغیر المرسلین والاوصیاء الصادقین وفیہا مسجد السہل۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کوفہ کی زمین ہے یہ بہت زکیہ اور طاہرہ ہے، ٹھیک، کیونکہ اس کے اندر نبیوں کی قبریں ہیں، مرسلین کی، غیر مرسلین کی، اوصیاء کی، صادقین کی قبریں اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر مسجد سہل ہے، اور خدا نے کوئی نبی ایسا نہیں مبعوث کیا کہ جس نے اس کے اندر نماز نہ ادا کی ہو، اور اسی میں سے خدا کا عدل ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر، اسی میں سے خدا کا عدل ظاہر ہوگا۔ وفیہا یکون قائما والقوام من بعد، اور اس میں قائم آئیں گے اور ان کے بعد قوام۔ یہاں پر امام باقر علیہ السلام 12 مہدیین کو قوام کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، یعنی قائم آل محمد علیہ السلام، قائم جو لقب ہے ایک ہے، قائم ایک فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے،
قوام جمع ہے، ٹھیک. تو ان کے بعد قوام آئیں گے. یہ کون ہے قوام؟ یہ وہی 12 شیعہ ہیں 12 ائمہ کے، یہ وہی مہدیین ہیں 12 ائمہ کے، یہ وہی ائمہ ہیں 12 ائمہ کی ذریت میں سے، یہ وہی اللہ کی طرف سے خلفاء ہیں، ٹھیک. یعنی یہ دیکھیں ایک ایک امام نے اولاد حضرت مہدی علیہ السلام کی کیسے تعریفیں کی. کبھی انہیں اپنا شیعہ کہا، کبھی انہیں اپنے اوصیاء کہا، کبھی انہیں ائمہ کہا، کبھی انہیں قوام کہا، اور ان کے اوپر درود اور سلام، طیب اور طاہر بھی انہیں کہہ رہے ہیں، اور درود اور سلام ان کے اوپر بھیج رہے ہیں. اتنی گواہیاں کافی نہیں تھیں؟ کیا آپ جانتے تھے پہلے اپنے علماء سے اس طرح سے سنا تھا اولاد حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں؟ یا اللہ، قوام انہیں کہا گیا. یہ ہے کتاب مستدرک سفینہ البحار. یہاں پر بھی دوبارہ قوام کا ذکر ہے. یہ جو کتاب ہے مستدرک سفینہ البحار، اس میں سے ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ اس کے اندر بھی قوام کا ذکر ہے. اور دیکھیں کس انداز میں قوام کا ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے اپنے بندوں پر 10 فرائض فرض کیے ہیں، اگر وہ ان کو پہچان لیں گے تو میں انہیں اپنی بادشاہی میں داخل کر دوں گا اور ان کے لیے جنتیں حلال کر دوں گا. ان میں سے پہلی فرضیت، جو پہلا فرض ہے ان پر، وہ کیا ہے؟ میری معرفت، یعنی خدا واحد کی معرفت. یہ سب سے پہلا فرض ہے ان 10 میں سے جو خدا نے لوگوں کے اوپر فرض کیا، جنت میں داخل کرنے کی جو شرائط ہے. دوسری فرضیت میرے رسول کی معرفت، جو میرے خلق، میری مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی انبیاء اور رسول، اور ان کا اقرار کرنا اور ان کی تصدیق کرنا. تیسری فرضیت میرے اولیاء کی معرفت ہے، اور یہ کہ وہ میری خلق پر حجت ہے، میری مخلوق پر حجت ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا. وہ میرے اور میری مخلوق کے درمیان عالم ہے، اور جو ان کا انکار کرے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا اور اس پر میں عذاب دوں گا، اور اسے میں عذاب دوں گا. چوتھی فرضیت ان افراد کی معرفت ہے جو میرے قدس کے نور سے برپا ہوئے، وہ میرے عدل کے قیام کے ذمہ دار ہیں. پانچویں فرضیت ان قوام کی معرفت ہے اور ان کے فضل کا اعتراف کرنا. خدا کی ذات کیا فرماتی ہے؟ قوام کی معرفت فرض ہے، میں نے یہ 5ویں شرط ہے جنت میں داخل کرنے کے لیے. امام کیا فرماتے ہیں کہ قوام، اس کے اندر نماز پڑھیں گے. امام قائم علی محمد علیہ السلام کے بعد قوام، یہ قوام 5ویں شرط ہے خدا کی ذات کی جنت میں داخلے کی. ٹھیک ہے، تو آپ ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں، اسے ہلکا مت لیں، خدا آپ پر رحم کرے. یا اللہ، حضرت حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان کو ہے، اور اس 3 شعبان کی ولادت کے دن یہ ایک دعا ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں. یہ ہے کتاب مصباح القفامی، پیج 635. اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی مول المہدیین وسلم تسلیما کثیرا. واضح الفاظ اس کے اندر، اس دعا کے اندر موجود ہیں. تو آپ خود اپنی ذات سے سوال کریں کہ کیا اس کے اوپر آمین پڑھنا چاہیے یا استغفار کرنا چاہیے، صرف اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر اولاد حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے. اجر رسالت یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کسی ایک کا بھی انکار سب کا انکار ہے، آخری کا انکار پہلے کا انکار ہے. ٹھیک ہے، تو اجر رسالت آپ نے ادا کرنا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ یہ دعا ہے، من قتلہ ان الائمۃ من نسلہ والشفاعۃ فی تربتہ. یہاں پر کس کی تربت کی بات ہو رہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی. والفوز معه فی اوبتہ والاوصیاء من اطرتہ بعد قائمہم وغیبتہ. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسین علیہ السلام کے جو اوصیاء ہیں ان کے اوپر درود اور سلام ہے، ان کی اطرت میں، یعنی حضرت حسین علیہ السلام کے اطرت میں جو اوصیاء آئیں گے،
بعد قائمہم، حضرت قائم علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی غیبت کے بعد، یعنی یہ جو شخصیات ہیں یہ ظہور کے بعد موجود ہوں گے، ان کی غیبت کے بعد موجود ہوں گے۔ یہ وہ قوام ہیں، یہ وہ اوصیاء ہیں، یہ وہ ائمہ ہیں، یہ وہ مہدیین ہیں، یہ وہ شیعہ ہیں 12 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ٹھیک ہے، جو غیبت کبریٰ کے دوران بھی موجود ہوں گے اور بعد میں بھی آئیں گے۔ سب کے سب نہیں میں کہتا، لیکن پہلا مہدی جو ہے اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے، حدیثوں میں، کہ وہ غیبت کبریٰ کے دوران بھی موجود ہوگا اور ظہور کے وقت بھی، ظہور سے پہلے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سفیر بن کر آئے گا، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، تو اس کے اوپر میں جانا نہیں چاہتا فی الحال، کیونکہ اس وقت اولاد حضرت مہدی علیہ السلام ثابت کرنا مقصد ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اتنی حدیثیں رکھی ہیں، 1 گھنٹہ اور 10 منٹ ہو چکے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کافی ہونا چاہیے، لیکن کوئی نہیں، انشاءاللہ۔ یہ ایک دعا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر آمین پڑھیں گے، آپ کو دکھ نہیں ہوگا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا فرماتے ہیں اللہم، اے میرے پروردگار، یعنی امام، یہ مکمل درود ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور وہاں سے ابھی جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں، کہ اے میرے پروردگار، اسے اپنے آپ، اپنے اہل، اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنی امت اور اپنی رعایا میں وہ سب کچھ دے جو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے، آمین، جو اس کے دل کو خوش کرے اور تمام ملکوں پر حکومت دے، چاہے وہ قریب ہوں یا دور، عزیز ہوں یا ذلیل، تاکہ اس کا حکم ہر جگہ پر چل سکے اور اس کے حق سے ہر باطل مغلوب ہو۔ اے میرے پروردگار، اس کے لیے ہمارے دلوں میں وفاداری پیدا کر، اللہم آمین، اور اس کی حمایت میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اللہم آمین، ہمیں اس کی پیروی کرنے والے بنا اور اس کی مدد کرنے والوں میں شامل کر، تاکہ قیامت کے دن ہم اس کے حامیوں، مددگاروں اور سلطنت کی قوتوں میں ہوں، اللہم آمین۔ اللہم، یہ سب ہم صرف تیرے لیے خالص کرتے ہیں، نہ کسی دکھاوے، نہ ریاکاری کے ساتھ، اور نہ ہی کسی اور فائدے کے لیے، بلکہ صرف تیرے چہرے کے لیے، یعنی قربتاً لوجہ اللہ تعالی۔ جب تک ہم اس کی پیروی کرتے رہیں، ہمیں جنت میں اس کے ساتھ رکھنا، اور ہمیں تنگی، سستی سے بچا، اس میں وہ طاقت پیدا کر جس سے تیرے دین کی مدد ہو، یعنی ہمیں وہ قوت عطا کر، ہمیں وہ طاقت عطا کر جس سے تیرے دین کی ہم مدد کر سکیں، اللہم آمین، اور تیرے ولی کی نصرت میں کامیابی ہو، ہمیں اس کے ذریعے دین کی فتوحات عطا کر اور اس کی مدد کر، اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا کر، اللہم، اس کے بعد کے ائمہ اور ولی عہدوں پر بھی رحمت بھیج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگار، اس کے بعد کے ائمہ اور ولی عہدوں پر بھی رحمت بھیج۔ کوئی ہے جو اس کے اوپر استغفار پڑھے اور آمین نہ پڑھے اور اپنی روح کو برباد کر لے؟ آگے فرماتے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری کر، ان کی عمر دراز کر، ان کی مدد اور نصرت میں اضافہ کر، اور ان کا کام مکمل کر، ہمیں ان کے مددگار اور تیرے دین کے حامی بنا، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الائمہ والمہدین وسلم تسلیما کثیرا۔ دیکھیں، میں نے تقریباً، مجھے اب یاد نہیں کتنی حدیثیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت، جو آپ کو ہدایت سے کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گی، جو آپ کو کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گی، وہ گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ وصیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ کو سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہیں، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، ان کی دعائیں اور ان کی حدیثیں، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور ان کی دعائیں،
یعنی اتنا کچھ ایک مومن دل کے لیے، یعنی جس کے اندر شرافت ہے، ایک جس کے اندر وفا ہے، جس سینے کے اندر وفا ہے، اس کے لیے ایک دو حدیثیں کافی ہونا چاہیے تھیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے اتنی رکھی۔ اب بھی اگر کوئی مولوی اولاد حضرت مہدی علیہ السلام کا منکر ہو اور ان پر لعنت کرے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کے سینے میں شیطان کا وہی بیج ہے جو اس کے اندر تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ عداوت کا اعلان کیا۔ تو آج حضرت مہدی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ دشمنی سے کیا حاصل ہوگا؟ تو آپ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اجر رسالت ادا کریں اور اولاد حضرت مہدی علیہ السلام پر بھی درود اور سلام پڑھیں، کیونکہ یہ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ معصوم کیا فرماتے ہیں کہ وہ غیبت کبریٰ کے دوران موجود ہوں گے، وہ موجود ہیں، آج وہ موجود ہیں، اولاد حضرت مہدی علیہ السلام موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں آپ کے ساتھ چند علماء جو ہمارے کبائر علماء گزر چکے ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں ممکن ہے سوالات پیدا ہوتے ہوں کہ ہم نے پہلے علماء سے یہ چیز کیوں نہیں سنی، ممبر سے کبھی کیوں نہیں سنی، 12 ائمہ کا تو سنا تھا، 12 مہدیین کا کبھی نہیں سنا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے ذہن میں 100 سوال پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل کو اتنی حدیثوں کے بعد اب تسلی مل جانی چاہیے کہ اولاد حضرت مہدی علیہ السلام ایک حق ہے، اور یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے ہمارے شیعہ ہونے کا۔ یعنی اگر آپ ان سے انکار کریں گے تو آپ اجر رسالت نہیں ادا کر رہے، جو کہ پورے دین کی شرط ہے۔ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد تسلیما کثیرا۔ تو اب میں آپ کے ساتھ چند یعنی علماء کے بیانات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ہے ہمارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، سید محمد صادق الصدر، سید محمد صادق الصدر۔ یہ بہت ہی زبردست عالم دین گزرے ہیں، عراق میں بہت مشہور ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے تاریخ ما بعد الظہور، والیوم 3، پیج نمبر 779۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ زیادہ تر روایات، یعنی ان کی کیا سوچ ہے امام مہدی علیہ السلام کے بعد کیا ہوگا؟ رجت ہوگی، قیامت ہوگی، ان کے اولاد ہوگی، کیا عقیدہ تھا ان کا؟ کیا یہ انکار کرتے تھے اولاد حضرت مہدی علیہ السلام کا؟ ٹھیک، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا کیا بیان ہے ان کی کتاب میں۔ یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علامہ طبرسی نے بیان کیا ہے کہ یعنی جیسے روایات میں عام طور پر ملتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوگی مگر قیامت کے 40 روز قبل۔ ٹھیک، اور ان روایات جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے 40 روز قبل امام مہدی علیہ السلام یعنی وفات پا جائیں گے، ہم اس کا جواب دیں گے کہ اس مقام پر امام مہدی علیہ السلام سے مراد امام محمد ابن الحسن عسکری علیہ السلام نہیں ہیں۔ ٹھیک، یعنی وہ شہید سید محمد صادق الصدر کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ شخصیت کے جس کے بعد 40 دن کے بعد قیامت ہوگی، اس سے مراد امام محمد ابن الحسن عسکری علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی دوسرا شخص ہو سکتا ہے جو امام مہدی علیہ السلام سے ایک لمبی مدت کے بعد ظاہر ہوگا، یعنی 12ویں مہدی علیہ السلام یہاں پر شیخ صادق الصدر فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ کتاب ہے اعلام الورا بالاعلام الہدا، اعلام الورا بالاعلام الہدا، یہ ہے علامہ طبرسی کی جلد نمبر 2۔ اس کے اندر یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ پیج نمبر 295 پہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے، میں آپ کے سامنے مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، آپ پورا بیان پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا حکومت کرے، ممکن ہے، اور انکار نہیں کرتے وہ اس چیز سے۔ ٹھیک، یعنی ان کے ذہن میں جو عقیدہ امامت تھا وہ ختم نہیں ہو جاتا امام مہدی علیہ السلام کے بعد، وہ ان کی سوچ آگے تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم 12 ائمہ کے ماننے والے ہیں، یقیناً ہم اثنا عشری ہیں، لیکن ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے کہ ممکن ہے امام مہدی علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ خلافت جاری رہے، کیونکہ حدیثیں ہم لوگوں تک پہنچی ہیں۔ ٹھیک، پھر کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کے اندر پیج نمبر 187 پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد الائمہ المہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔
اس میں بھی یعنی یہ بھی جو مصنف ہیں یہ بھی یہی چیز فرماتے ہیں کہ یا اللہ اللہم صلی علی محمد یہ بھی یہی چیز فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور یہی نظریہ شیخ مفید کا بھی تھا، شیخ مفید کا بیان ہے کہ ممکن ہے کہ قائم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جو ان کی اولاد میں جاری رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکومت حضرت قائم علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور حکومت نہیں ہوگی، ماں سوائے اس کے کہ جو روایات میں ہم لوگوں تک پہنچا ہے کہ ان کی اولاد میں سے انشاءاللہ۔ اور جو حضرت قائم علیہ محمد علیہ السلام کی حکومت ہے حقیقت میں یہ ان کی اولاد کی بھی حکومت ہے، ان کی اولاد کی حکومت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہے، 12 ائمہ کی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کنٹینیویشن ہے اسی چیز کی، جیسے کہ امام علی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میں شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور میں مصر میں ایک ممبر بناؤں گا، اور صحابی کہتے ہیں کہ یا علی کیا آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، پیدا ہوں گے؟ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، تم اسلام سے بہت آگے نکل گئے، بلکہ یہ میری اولاد میں سے ایک مرد آ کے کام کرے گا، یعنی ان کے بیٹے کا عمل جو ہوگا وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کاؤنٹ کیا جائے گا۔ پھر شریف مرتضیٰ، یہ بہت بڑا نام ہے، جو میں نام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اس زمانے کے اور گزرے ہوئے زمانے کے یہ بہت بزرگ علماء ہیں اہل تشیع۔ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا قیامت تک یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا عرصے دراز تک رہے گی تو امام کا ہونا واجب ہے، اگر ایسا ہے تو امام کا ہونا واجب ہے، یعنی امامت وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی امامت کے جاری رہنے کے منکر نہیں تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ تمام چیزیں دیکھیں، تمام علماء جو ہیں، اب 1400 سال گزر گئے، لوگوں کے ذہن جو تھے وہ دھندلا گئے۔ شیخ صدوق کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ عدد ائمہ 12 ہیں، 12 ائمہ ہیں، اور 12ویں امام وہ ہیں کہ جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھریں گے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ اس کے بعد کوئی امام ہوگا یا قیامت قائم ہوگی، ہم اس میں کسی طرح کے غلام نہیں ہیں، یعنی وہ انکار نہیں کرتے کہ ممکن ہے اس کے بعد قیامت ہو، ممکن ہے ان کے بعد امام آ جائے، تو انہیں کوئی بھی اس چیز میں مسئلہ نہیں ہے، اس بات میں مسئلہ نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی حکومت سنبھال لے، اس چیز سے انکار نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ اب دیکھیں ذرا یہ کتنا بزرگ نام ہے یہ یا اللہ، شیخ الصدوق، یہ کوئی چھوٹی شخصیت ہے۔ یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت یعنی لمبی یہ آڈیو ہو گئی ہے، تو میں آپ کے ساتھ جتنے بھی ریفرنسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، دیکھیں یہ قطرہ ہے میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ دلائل ہیں کہ جن سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ حدیثوں کے بارے میں آپ کہیں کہ جھوٹی حدیثیں گڑھ لی تھیں، دعائیں جھوٹی گڑھنے کی کیا ضرورت تھی کسی کو؟ ٹھیک، اور وہ بھی اتنی حدیثیں، اور وہ بھی 200 سال کے زمانے کے دوران، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھوٹ منسوب کرنا شروع کیا، اور کرتے 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 امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور ان کی غیبت سے بھی پہلے یعنی جو امام مہدی علیہ السلام کے بعد بھی جو زمانہ ہے اس میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جھوٹی دعائیں منسوب کی جا رہی ہیں۔ کس مقصد سے؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ عقل کے خلاف ہے۔ یہ صرف اور صرف اگر اتنی دلائل کے بعد، حدیثوں کے بعد، دعاؤں کے بعد بھی اگر کوئی انسان عقیدہ اولاد حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھے، دشمنی کرے، بے شک وہ کربلا جائے، بے شک وہ یا علی کے نعرے لگائے، لیکن اس کے اندر اس کے سینے میں ناسبی چھپائے، کیونکہ ہمارے پاس وجہ نہیں ہے حضرت مہدی علیہ السلام کی ذریت کا انکار کرنے کی، کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے حدیثیں موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، علماء کے بیانات موجود ہیں۔ تو کسی ایک جاہل مولوی کے انکار کرنے سے آپ کے سامنے قرآن کی بھی کوئی اہمیت نہیں، معصوم کی بھی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وزن نہیں رکھتے یہ چیزیں، کوئی وزن نہیں یہ چیزیں رکھتی۔ تو بہرحال یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے، ان کی دعا ہمارے لیے حجت ہے، ان کی زبان سے ایک ایک حرف جو جاری ہوتا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، ان کی خاموشی بھی ہمارے لیے حکمت کی نشانی ہے، معصوم کی خاموشی بھی حکمت ہے۔ تو علماء کیوں خاموش تھے اتنے عرصے سے؟ علماء خاموش نہیں تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں یہ چیزیں۔ اہل بیت کیوں خاموش تھے؟ اہل بیت خاموش نہیں تھے، انہوں نے ان چیزوں کو درج کیا، یعنی حدیثوں کو بیان کیا، ہماری کتب میں یہ ملتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 15-20 کتابیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سب کے سب جھوٹ ہیں،
تو اس طرح سے ظلم نہ کریں، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت زیادہ ناانصافی ہے آپ کی اپنی ذات کے ساتھ. ٹھیک، تو عقیدہ امامت کیا ہے؟ عقیدہ حجیت یعنی خدا کی طرف سے جو حجتیں ہیں وہ کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں بیان کیا کہ یا علی انہ سیکون بعدی 12 اماما ومن بعدہم 12 مہدیا. یا علی میرے بعد 12 امام ہوں گے اور ان کے بعد 12 مہدیین ہوں گے. ایک ایک امام کا نام بیان کیا. پھر جب پہلے مہدی پر پہنچے یعنی جو بیٹا ہے امام مہدی علیہ السلام کا، اس کا نام، اس کی صفت، اس کے لقب کو بیان کیا. عبداللہ، اور اس کا نام ہے احمد، اور وہ ہے مہدی اول. اللہم صلی علی محمد و آل محمد الامام المہدیین وسلم تسلیما کثیرا. بحیثیت انصار الامام المہدی علیہ السلام ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت غیبت کبریٰ میں ہیں اور ان کا ظہور قریب ہے، کیونکہ ان کی طرف سے ان کا فرزند، ان کا سفیر، ان کا علمدار، ان کا جانشین ظہور فرما چکے ہیں. یمانی اہل بیت علیہ السلام جن کا لقب یمانی ہے، لیکن حدیثوں میں انہیں اہل بیت علیہ السلام نے مہدی اول کے نام سے یاد کیا. یعنی امام مہدی علیہ السلام کے فرزند وہ احمد، وہ ظہور فرما چکے ہیں، وہ اس وقت عراق میں موجود ہیں. حل من ناصر ینصرنا کی صدا انہوں نے بلند کر دی ہے، اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں تاکہ امام محمد ابن الحسن عسکری علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں آپ ان کی مدد کر سکیں اور ایک کردار ادا کر سکیں انشاءاللہ. تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے، ظہور خدا کا وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا، تو خدا کو کسی کی ضرورت نہیں. تو یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے، اگر آپ کا کوئی اعتراض ہے، تو آپ ہمارے بھائی ہیں، اہل سنت، اہل تشیع، جس کا دل چاہے جو آپ سوال کرنا چاہے آپ ہمارے ساتھ رجوع کریں. انشاءاللہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی مدد سے پوری کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. تو یہ جو دعوت ہے انصار الامام المہدی علیہ السلام کی اور یمانی اہل بیت علیہ السلام کی، یہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ اس کی بنیاد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہے. تو آپ اس کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا. آپ بالکل غیر معصوم علماء، آخر الزماں علماء کی باتوں میں آ کر اجر رسالت پر کمپرومائز مت کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو موت واقع ہو جائے اور آپ خدا کے بارگاہ میں کھڑے ہوں، آپ کو قبر میں جواب دینا پڑے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے، اور آپ کہیں کہ ہم نے نبی کی وصیت کا انکار کر دیا، ہم نے ائمہ اطہار کی دعاؤں کا انکار کر دیا، ہم نے ائمہ اطہار کی حدیثوں کا انکار کر دیا، ہم نے ذریت حضرت مہدی کا انکار کر دیا، ہم نے فرزند حضرت مہدی پر ظلم کیا، ہم نے آپ کے فرزند پر ظلم کیا، اور ہم نے ان کبراء، ان علماء آخر الزماں کی باتوں میں آ کر ہم نے ظلم کر دیا، اور ہم نے اپنی روح کو بھی برباد کر دیا، اور ہم نے نہ اللہ کی اطاعت کی، ہم نے نہ اس کے رسول کی اطاعت کی. تو سوائے شرمندگی کے آپ کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور خدا کا عذاب. تو اس وجہ سے آپ اس دعوت کے اوپر فوکس کریں، تحقیق کریں، جب تک کہ آپ کے دل کو تسلی نہیں مل جاتی. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الائمہ والمہدیین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين.